آج نیوز کمیٹی کی جانب سے بنگلور میں الیکشن اویئرنیس اور اسلام پر پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ پروگرام میں الیکشن اور اسلام کے تعلق سے سوال پوچھے گئے۔ الحمدللہ ٹیم ای کے جی ہلی بنگلور پہلی پوزیشن پر آئی۔ دوسری اور تیسری پوزیشن پر ٹیم آئی اور ٹیم اے رہی جو چک باناورا اور فرزر ٹاؤن بنگلور سے ہیں۔ میڈل اور ٹرافی کا تقسیم چیف گیسٹ مس ریحانہ علی نے کیا جو موجودہ نیوز کمیٹی میں وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ ساتھ ہی اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں اسٹیٹ وومن سیکریٹری مس جویریہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر مس رزینہ مس مہک فردوس کا اہم رول رہا۔ اس پروگرام کے موقع پر نیوز کمیٹی کے چیف سردار اعلیٰ محمد شفیق احمد صدیقی موجود تھے۔ اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد خواتین اور نوجوانوں میں الیکشن کے متعلق بیداری پیدا کرنا تاکہ ووٹ کا صحیح استعمال کیا جا سکے اور ووٹ کی اہمیت کو سمجھنے میں آسانی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ بھائی جان اس مہمان نوازی کے لیے یا پھر یہاں بلانے اور اتنی عزت بخشنے کے لیے، اور بہت ہی عمدہ کاریکرم آپ نے اچھے سے کنڈکٹ کیا، اور جو بھی پریاس آپ کر رہے ہیں خاص کر مہیلاؤں اور لڑکیوں کے لیے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں اور الیکشن یعنی کہ صرف اپنے مذہب کے بارے میں تو وہ شاید کہیں اور بھی سیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی آپ کا بہت ہی مکمل بہت ہی اچھا پریاس ہے، لیکن ایک الیکشن کمیشن کو لے کے جو آپ کا یہ فرسٹ سٹیپ ہے اور جس طرح سے آپ نے بچوں کو پڑھایا ہے، یہ کمپٹیشن کافی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی کلوز اپ کا تھا جس میں بہت ہی عمدہ جواب آئے ہیں، سو اس کے لیے آپ کو کنگریچولیشن اینڈ تھینک یو۔ سب سے پہلے سب کو نمسکار، السلام علیکم۔ میں صدیقی جی کا سب سے پہلے دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اتنی عزت ہمیں دی، اس قابل سمجھا کہ ہمیں یہاں بلایا جائے۔ بہت اچھا پروگرام انہوں نے کنڈکٹ کروایا ہے، تو ہمیشہ وہ سیوا کرتے رہتے ہیں ایجوکیشن کے معاملے میں۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت ہیلپ کرے گا سوسائٹی کی، ہمیں ایسی چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ پہلے تو میں صدیقی جی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا اور آمنترت کیا، اور سب کینڈیڈیٹس نے کافی اچھا کیا، کافی کینڈیڈیٹس کو نالج تھی، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اب الیکشن بھی آنے والے ہیں تو ان کو اس کی نالج ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، تو بہت ان کو اس کی ہیلپ ملے گی۔ مطلب پروگرام تھا اور بہت اچھے سے سب نے تیاری کی تھی، اور کنگریچولیشنز ٹو دی بیسٹ ٹیم۔ اور شکریہ صدیقی صاحب کی جو آپ کو بلائے اور اب اتنا عزت بخش ہے، اچھا لگا، بہت سارا کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ انڈیا کے بہت سارے کونے میں اپنے ادارہ کو پھیلا چکے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ کام کرتے رہے تو ہمارے کام کا بہت مطلب ترقی ہو۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز مائیں اور بہنیں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ اس پروگرام میں آپ سب نے اپنا قیمتی وقت سے فارغ ہو کر آئے ہیں اور ہمیں ساتھ دیا اس پروگرام کا حصہ بنے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج 25 دسمبر کو نیشنل ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی نے ایک الیکشن اویئرنیس اور اسلامک کوئز کمپٹیشن رکھا ہے۔ یہ کوئز کمپٹیشن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسے امت کو ہمارے ملک میں ہونے والے الیکشن کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہو۔ وہی الیکشن جیسے ہمارے ملک کے نیتا، منسٹر اور وزیر اعظم اور خیر خواہ چنے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ملک میں کتنی بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، کتنے دنگے ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے خون بہائے جا رہے ہیں، ظالم کتنا بے پردہ گھوم رہے ہیں، مظلوم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی زبان ایسی نہیں جو حق کی بات کو کہہ سکے، کوئی ہاتھ ایسا نہیں جو حق کا ساتھ دے سکے، کوئی ایسا نوجوان نہیں جو ملک کی اس حالت پر سوال اٹھا سکے۔ ان سب کے ذمہ دار صرف ظالم حکومت نہیں ہے، بلکہ وہ ہر شخص ہے جس میں انہوں نے چنا ہے،
उनकी मदद की है। मदद करने से मुराद ये है कि जिन्होंने अपने हक़ के लिए वोट के बारे में सही मालूमात हासिल न की हो और इसकी वजह से अपना वो कीमती वोट किसी इंसाफ पसंद को देना था जो ना दे सके, तो उन्होंने भी ये जालिम ही की मदद करी है। और हम सब चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन और इंसाफ करने वाली हुकूमत हो। तो आज इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ कमेटी से मकसद ये था कि आप सबको कैसे उम्मत के लोगों में अपने हक़, अपने वोट के बारे में सही मालूमात पहुँचाई जाए, जैसे हमारे मुल्क में एक इंसाफ पसंद और अमन रखने वाली कायम हो। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि आप सब इस प्रोग्राम को एंड तक आपने साथ दिया और आप यहाँ तक आपका बैठना सुनना हमारे घर, हमारे लोग और हमारे मुल्क से एक बेहतर मुस्तकबिल बनेगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। पहले तो हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, सभी का धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के आए और ख़ासकर पार्टिसिपेंट जो 2 महीने से तैयारी कर रहे थे। बहुत खुशी हुई कि आपने इतनी मेहनत किया और बहुत ही कॉन्फिडेंस से आपने जवाब दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी का मामला है, क्योंकि जो ट्रेनर है, जो कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है, जब उसकी टीम कॉन्फिडेंस से जवाब देती है तो एक बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। कम से कम मैं ये चाहता था जो हमारी नकाब वाली जो बहनें हैं, जिस तरह माशाल्लाह दीन की वो शहज़ादी हैं, उम्मत के शहज़ादी हैं, वो जब दुनिया के मामले में आए तो गूंगी बहरी ना रहे। मेरा एक मकसद बहुत साफ़ है, वो हर चीज़ का जवाब देने वाली हूँ। ऐसा ना हो कि दीन की पूरी कुरान हम जानते हों, हदीस जानते हों, लेकिन जब हम जालिम हुकूमत के सामने आए तो वहाँ गूंगे और बहरे बन जाएँ। तो हमें ऐसा दीन की ना ज़रूरत है, ना उम्मत को ऐसे दीन लोगों की ज़रूरत है। हम चाहते हैं हमारी जो ख़वातीनें हैं वो उम्मत की शहज़ादियाँ हैं, उम्मत की शेरनी भी बने। जहाँ भी गलत हो रहा है उनकी ज़बान में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसकी वो आवाज़ उठा सकें। हमारी खामोशी जुल्म को बढ़ाती है। याद रखिए, गवर्नमेंट ही नहीं होती, हम जो खामोश होते हैं। जुल्म इसलिए नहीं बढ़ता कि जुल्म करने वाले ज़्यादा लोग हैं, जुल्म इसलिए बढ़ता है जो हम शरीफ लोग गाय की तरह खामोश रहते हैं, हम जुल्म को सहते रहते हैं। हमारे सामने बहुत चीज़ें गलत होती हैं लेकिन हम खामोश रहते हैं। हम सोचते हैं सब ठीक चल रहा है, हम ये तो सोचते हैं कि हमारा घर कैसे बड़ा हो जाए, हम ये सोचते हैं हमारे बच्चे का कैरियर कैसे बन जाए, हम ये बहुत सी चीज़ें सोचते हैं कि हमारा जो है बहुत अच्छी हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो। हम अपने बारे में सोचते हैं लेकिन ना हम उम्मत के बारे में सोचते हैं, ना अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, ना अपने हालात पर हम गौर फिक्र करते हैं। जिस तरह आज एक आपके एरिया में आपको एक क्लीन वाटर मिलता है, तो क्या आपकी फिक्र है आने वाली नस्लों को भी इसी तरह क्लीन वाटर मिले? आज हम जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, जहाँ अगर हमें इज्जत मिलती है तो क्या हमने सोचा है ये माहौल हमेशा बने, वहाँ पे हमें इज्जत मिले, हमारा जो वर्क है टाइम पे हो? हम कभी नहीं सोचते। हम अच्छी अच्छी रोडों पर चलते हैं या हम ये कभी नहीं सोचते क्या ये रोड हमेशा कायम रहेगी या नहीं रहेगी। तो सवाल इस बात का है, जब हम सोचेंगे तो हम इस उम्मत के लिए कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें जो है जो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैंने तुम्हें सबसे पहले इंसान बनाया है। अगर तुम इंसान नहीं बन सकते तो मुसलमान बनने का ख्वाब मत देखो। अगर तुम इंसान नहीं बन सकते तो मुसलमान बनने का ख्वाब मत देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 63 साल की ज़िंदगी थी, 63 ईयर्स की जो लाइफ थी, तो आपने 40 साल से इंसानियत की दावत दिया। ऐ लोगों को टोपी मत पहनाओ, धोखा मत दो, सच बात कहो, औरतों पर जुल्म मत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, बच्चों की इज्जत करो, और जो आपके आलिम दीन हैं उनका इकराम करो। लेकिन शायद ये बातें हमारे लिए सिर्फ एक लेक्चर होती हैं, लेकिन हमारी जिंदगी से बहुत दूर हैं। हमारा जिस्म जो कि हलाल से पाक होना चाहिए वो हराम रोटी से भरा हुआ है। हम लोगों को टोपी पहनाते पहनाते हमारे दिल भी काले हो चुके हैं, हमें इंसानियत खत्म हो चुकी है। किसी एक हिंदुस्तान के जो एक फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने एक बात कही थी कि कौन के लिए कही थी, अगर तुम सलाहियत रखते हो और कौम की मदद कर सकते हो, तो अगर तुम कौम की मदद नहीं करते, यानी लोगों को, सोसाइटी की मदद नहीं करते, तो तुम्हारी हैसियत इस जमीन की जिंदा लाश के अलावा कुछ नहीं है। If you have capacity to do for the ummah, for the society, if you are not doing, you are the like a dead body on the earth. आप रहिए IAS, आप मिनिस्टर रहिए, आप नेता रहिए, क्या लेना? धोखा मर रहा है, गरीब पिस रहा है, हर इंसान का घर उजड़ रहा है,
آپ کے بڑے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑا تو تب ہے جو ہم ایک دوسرے کو آنسو پوچھ لیں, ہم ایک دوسرے کو درد کو سمجھیں, ہم انسانیت کو بنا کریں. لیکن ہمارے پاس یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ایسے ماحول میں نہیں رہے ہیں. صرف ہمارا گھر, ہمارا پریوار, ہر انسان کے پیچھے یہ ہے. یاد رکھیے, اگر موت آئے گی تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, اور آپ کو جتنی زندگی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا. یہی ہمارا عقیدہ ہے, یہی ہمارا یقین ہے. اور آج کی دنیا میں کبھی کسی شاعر نے بات کہی تھی, بہت اچھی بات کہی تھی, جب تو دنیا میں تشریف لا رہا تھا تو رو رہا تھا اور دنیا والے خوشی منا رہے تھے. جب بچہ آتا ہے, ڈلیوری ہوتی ہے, بچہ آتا ہے, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, ہر انسان خوشی مناتا ہے. کسی کو تیرے رونے کا غم نہیں رہتا. کوئی نہیں کہتا بچہ رو رہا ہے اسے چپ کراؤ, بس مبارک ہو, مٹھائی کھلاؤ, مٹھائی کھلاؤ, تو ابا بن گیا, اماں بن گئی, سے باتیں ہوتی ہیں. تو شاعر کہتا ہے جب تو رو رہا تھا آیا تو دنیا میں, تیرے رونے میں غم کسی کو نہیں تھا. تو آج یاد رکھ, آج تو دنیا سے اس طرح چلا جا کہ جو ہنسنے والے تھے یہ رو دے, اور جو تو رو رہا تھا وہ ہنستی ہوئی دنیا سے چلا جائے. یہ کب پاسبل ہے؟ جب ہم نے لوگوں کی مدد کیا ہے, ہم نے اپنی سوسائٹی کے پرتی ذمہ داری کو عمل کیا ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ یاد رکھیے ہمارے لیے مبارک ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان کو پیدا کیا درد انسان کے لیے, کم نہیں تھے فرشتے عبادت کے لیے. بہت اللہ کی عبادت میں فرشتے لگے ہوئے ہیں, عبادت کی ضرورت نہیں اللہ کو. لیکن یاد رکھیے آج انسان ہے, کہتے ہیں مین سوشل اینیمل. آج ہم اکیلے آتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ 4 لوگ ہماری خدمت میں لگے رہتے ہیں. لیکن ہم جاتے ہیں اس وقت بھی 4 لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہماری کبھی زندگی انڈیپینڈنٹ ہوئی نہیں ہے, لیکن ہم تھوڑا سے صلاحیت میں ہو جاتے ہیں, تھوڑا بڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑا کمانے لگتے ہیں, تھوڑا مال آ جاتا ہے, تھوڑا علم آ جاتا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم مختار ہیں. ہم مختار بالکل نہیں ہیں, ہم بالکل مختار نہیں ہیں. مختار تو تب ہے جب وہ حق ادا کریں جس کے لیے ہم آئے تھے. اگر انسانیت کا حق ادا کرتے ہیں, اگر ہم لوگوں کے کام آتے ہیں, تو واقعی جب میرا جنازہ ہوگا, جب میری موت ہوگی تو میں بہت خوشی ہوگی. یہ بات بھی ہوگی اللہ, اے خدا, اے ایشور, آج میں تیری مخلوق کے ساتھ, تیری امت کے ساتھ میں کر کے جا رہا ہوں, میں نے حق ادا کیا امت کا. اور اس خوشی کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں. میری یہ گزارش ہے اسلام کی شہزادیوں, آنے والے جو مہمان ہیں ہمارے اور جو دیش سے بیٹھے ہیں, ہمارے ایک فلسفہ ہونا چاہیے. ہمیں اکثر بات ہوتی ہے کہ ہم لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں, آخر وہ ذمہ دار ہے, وہ ذمہ دار ہے. ہماری باتیں 2 ہے, آخری باتیں یاد رکھیے. ہم دیکھیں اس امت میں, اس سوسائٹی میں ہمارا رول کیا ہے. جس دن اپنے رول کو ہم دیکھنا شروع کر دیں گے,